امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث نمبر 361 فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، لوگوں تم ایک ایسی نماز پڑھتے ہو، بے شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یعنی ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، آپ کو ہم نے یہ نماز نہیں پڑھتے دیکھا، یقیناً آپ نے تو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، یعنی عصر کے بعد 2 رکعت۔ ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذہن میں رکھیے گا۔ ساتھ ہی حدیث نمبر 362 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسی نماز کے بارے میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قسم اس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے لے، قسم کس کی کھا رہی ہیں لیکن محبت کس سے جتا رہی ہیں؟ اپنے نبی سے۔ قسم اس کی جو میرے نبی کو اس دنیا سے لے گیا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہم اس کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے تھوڑا خفا ہوتی ہو نا تو پھر تم ابراہیم کے رب کی قسم کہہ کے بات کرتی ہو، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو تب کہتی ہو کہ آپ کے رب کی قسم یا میرے نبی کے رب کی قسم۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ناراضگی کا انداز کتنا سا تھا، اور اسے بھی نبی پاک محسوس فرماتے تھے، اور یہاں پہ بھی کیا کہہ رہی ہیں، قسم اس رب کی جو میرے نبی کو اس دنیا سے لے گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ کی قسم سیدھی بھی کھائی جا سکتی تھی، لیکن بیچ میں اپنے نبی کو کیوں لائیں؟ ایک محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عصر کے بعد 2 رکعتیں ترک نہیں فرمائیں، ہمیشہ فجر عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور جب آپ اللہ سے ملے اس وقت آپ نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے فربا ہو چکے تھے، یعنی موٹاپا تھا، جس کی وجہ سے بہت سی نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یعنی عصر کے بعد 2 رکعتوں کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، گھر میں ہی پڑھتے تھے، اس خوف سے کہیں آپ کی امت پہ گھرانہ گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات پسند فرماتے تھے جو آپ کی امت پر آسان ہو۔ ہم اس کے ساتھ بھی حدیث بھی پڑھ لیں اور تینوں کو ملا کے پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث نمبر ہے 363، فرماتی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کو پوشیدہ اشکارا کبھی ترک نہ فرماتے تھے، صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں۔ فجر کی نماز کی آشکارا 2 رکعتیں سے مراد سنتیں ہیں جو 2 پڑھی جاتی ہیں، آپ نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سفر میں بھی ان کو پڑھنے کا حکم ہے۔ قصر باقی نمازیں ہوتی ہیں، سنتیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، بیماری میں بھی نہیں چھوڑیں گے، عذر بھی کوئی بھی عذر کے تحت آپ صرف فرض فجر کے نہیں پڑھیں گے، اس میں سنتیں آپ نے ہمیشہ پڑھی اور وہ ہمیشہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہاں پہ بھی یعنی فجر کی جو آشکارا سنتیں ہیں، فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ فجر کی سنتیں، اور عصر کے بعد بھی 2 رکعتیں، یہ پوشیدہ فرماتی ہوں، پوشیدہ، آپ نے ان کو بھی کبھی نہیں چھوڑا، لوگوں کے سامنے کبھی نہیں پڑھی، گھر میں ادا کی ہیں اور کبھی نہیں چھوڑا۔ اب پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ ہم تو نبی کے ساتھ رہے ہیں، تم یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد کیوں پڑھتے ہو؟ دراصل لوگوں کو یہ خبر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے پہنچی تھی کہ آپ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد، اور حضرت امیر معاویہ نے ان کو کبھی پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کبھی لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے تھے، گھر میں ہی ادا کرتے تھے، تو لوگ پڑھتے تھے وہ ان کو منع کر رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد یعنی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ لوگوں کو یہ 2 رکعت پڑھنے پر مارتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی گئی کہ اماں جان آپ تو فرماتی ہیں کہ نبی پاک یہ 2 رکعت پڑھتے تھے، حضرت عمر ہمیں منع کرتے ہیں اور اتنی سختی سے منع کرتے ہیں کہ کوڑا بھی مار دیتے ہیں کہ کیوں پڑھ رہے اس وقت نماز۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک کی اس نماز کا پتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ دہراتے بھی ہیں، وہ خود بھی پڑھتے ہیں عصر کے بعد 2 رکعت۔ بات دراصل یہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، کچھ لوگ خود کو زیادہ دیندار ثابت کرتے ہیں اور وہ انہوں نے ظہر کے بعد اور عصر کے بعد، ظہر اور عصر کے درمیان ایک نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، ظہر اور عصر کے بعد، ظہر کے بعد عصر کے سے پہلے ظہر اور عصر کے درمیان ایک نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اسی طرح عصر کے بعد مغرب کے درمیان ایک نماز پڑھنا شروع کر دیا، یعنی 7 نمازیں بنا لی ہیں فرض خود پہ۔ تو اس لیے حضرت عمر ان کو مارتے اور اچھا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں کہیں سے یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نماز سے پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ سیاق و ثواب کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ ہم تو یہ ہو جائیں گے کہ پھر کس پہ عمل کریں۔ حضرت امیر معاویہ بھی روک رہے ہیں، حضرت امیر المومنین جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ بھی پیٹ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ کے نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ اس میں کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر کس پہ عمل کیا جائے، تو ہمیں کسی ایک حدیث کو دیکھ کے ہم پورے دین کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، مکمل دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عصر کے بعد
असर के फ़र्ज़ अदा करने के फ़ौरन बाद अगर आप 2 नफिल अदा कर रहे हैं, फ़ौरन बाद से मुराद ये है कि आप तस्बीहात अज़कार वगैरह करके भी अगर कर रहे हैं, यानी फ़ौरन ही आप वहीं पे बैठे हुए, तो यानी जैसे आपने असर की नमाज जमात से अदा की है तो फ़ौरन खड़े होके कोई भी नफिल नमाज पढ़ने की, कोई भी फ़र्ज़ नमाज की जमात हुई है, फ़ौरन उठ के खड़े होके आप कोई भी नफिल नहीं पढ़ सकते। इससे मना किया गया शरीयत में, क्योंकि किसी देखने वाले को ये ना लगे कि शायद ये भी नमाज का हिस्सा है। हाँ, इसीलिए आप जब सुन्नतें पढ़ते हैं ना ज़ुहर की या जुमे के बाद की या कोई भी जमात के बाद, तो फिर आप जगह बदलते हैं। ये हुक्म है कि जगह बदल लो या किसी से बात कर लो, ताकि अगले बंदे को यानी देखने वालों को पता चले कि ये पहला हिस्सा जो नमाज थी वो इतनी ही थी जितनी आपने जमात के साथ अदा कर लिया, अब आप नफिल पढ़ने लगे। तो इसलिए आप अगर असर के बाद 2 रकत पढ़ना चाहें तो ये नबी पाक की सुन्नत है, आपने इसको कभी तर्क नहीं फरमाया, लेकिन लोगों के सामने इसलिए नहीं पढ़ा कि उम्मत पे मुशक्कत ना पड़ जाए, और ज़रूरी नहीं समझा आपने कि मेरी उम्मत ये पढ़े, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बाकायदगी से अदा करते थे, तो इसको अदा किया जा सकता है। वैसे असर के बाद कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए। असर के साथ ही पढ़े जा सकते हैं 2 नफिल, लेकिन आपने असर पढ़ ली, आप चल फिर रहे हैं, इधर उधर काम शाम कर रहे हैं, और फिर सूरज गुरूब होने से आधा घंटा 15 मिनट पहले आके आप 2 रकतें पढ़ने लगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। आप वहीं पे मौजूद हैं असर की नमाज पढ़ के मस्जिद में या घर में मुसल्ले पे, तो आप ये 2 रकत